اور آگے چلتے ہیں. اب انگریزوں کی بد اخلاقی دیکھیں. انگریز اس وقت کا ایک پادری، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کو لکھا ٹیسٹ کو کہ آپ کے ملازم ایسٹ انڈیا کمپنی کو کب، اس وقت کا جو پادری تھا اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں کو لکھا کہ تمہارے ملازم بدعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظروں میں آپ کے خدا کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے ان کے، یعنی یہ انگریز اتنی گری گری حرکتیں کرتے ہیں کہ تمہارے خدا کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے، اور آپ کا مذہب جتنا بدنام ہو رہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ خون کے آنسو کی ندیاں بہہ جائیں. جو لوگ آتے ہیں انگلستان سے، بعض تو ان میں قاتل ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو آدمیوں کو جو ہے ظلم کر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو انگلستان میں بیویاں چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں پر شادیاں کر کے عیاشی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں انگلستان سے جو چھٹے چھٹے بدماش، بدکار اور جرائم پیشہ لوگ یہاں بھیجے جاتے تھے تاکہ وہ ہندوستانیوں پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور انہوں نے واقعی ایسے کیا. نسل پرستی، بدکاری کی ذہنیت ہونے کی بنا پر انہوں نے ہندوستانیوں کو ہر طرح سے بے عزت کرنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ ہندوستان کی بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ بورڈ لگا دیے گئے کہ یہاں ہندوستانیوں اور کتوں کا آنا منع ہے. یعنی وہ ہندوستانیوں کو کتا سمجھتے تھے. میرے عزیز ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہندوستان کو کس طرح سے انگریزوں نے برباد کیا ہے، کس طرح سے ہماری عزتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور محاذ ہے. کون سا؟ انگریزوں کے ہاتھوں سے کوئی جو لڑاؤ اور حکومت کرو. انگریزوں کے ہاتھوں فرقہ واریت کو، ہندوستان کی گنگا جمنی جو تہذیب ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. بھائی چارہ، امن، اتحاد کی انوکھی مثال تھا. دنیا کا ہر سمجھدار انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں بسنے والے لوگوں میں امن اتحاد پیدا نہ ہو. یہ مسلمان بادشاہوں نے کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج تم نے 80 سالوں میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے نا. لیکن جب ہم یہاں حاکم تھے، ہم یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور ہم نے یہاں 900 سال حکومت کی ہے. آپ اندازہ لگاؤ تم نے 80 سالوں میں نہ جانے کتنے کئی لاکھ مسلمان شہید کیے، کتنی مسجدوں کو شہید کیا ہے، کتنے نام تم نے بدلے ہیں، کس کس محاذ پر تم نے مسلمانوں کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا ہے. اگر ہم بھی تم سے، اگر جتنی دشمنی تم ہم سے رکھتے ہو، اگر اس کا 1% بھی ہم دشمنی رکھتے تو ہندوستان کی زمین پر کسی غیر مسلم کا وجود نہ ہوتا. آپ اندازہ لگائیے جو ہے کہ ہندوستان انگریز جیسی طاقتور قوم نے صرف کتنا حکومت کی ہے؟ مشکل سے 300 سال. لیکن ہر طرف سے کیا آزادی کا بغل بجنے لگا، ہندوستان آزاد کرو، آزاد کرو، بھارت چھوڑو. لیکن مسلمان 900 سال حکومت کی، لیکن کہیں سے بغل نہیں بجا کہ بھارت چھوڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ہر لحاظ سے، اس لیے یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے یہاں کی عوام اٹھی ہے. لیکن بھارت پر مسلمانوں نے جو 1000 سال راج کیا ہے وہ انصاف کے ساتھ راج کیا ہے. تمہارے دلوں میں جو نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے، اگر 1% بھی یہ نفرت ہوتی تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک مندر نہیں ہوتا، ایک غیر مسلم نہیں ہوتا. لیکن یہ ہمارا نظریہ امن ہے قرآن کا، یہ اسلام کا وہ امن و شانتی والا نظریہ ہے کہ یہاں کے بادشاہوں نے اکا دکا کسی نے ظلم کیا ہوگا، یہاں کے بادشاہوں نے یہاں کے لوگوں کا اپنا بھائی سمجھا ہے، یہاں کی غیر مسلم عورتوں کو کی وہی عزت دی ہے جو مسلمان عورتوں کو عزت ملی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انگریز نے کیا کیا. یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں انگریز کے آنے سے پہلے بھائی چارہ تھا، گنگا جمنی تہذیب تھی جی. مگر جیسے ہی ہندوستان یہاں میں آیا تو جانتے کہاں کھڑا کر دیا؟
یہاں کو میں نہیں کہتا بلکہ سر جان میلکم وہ لکھتا ہے کہ اتنی بڑی ملک میں ہماری حکومت کرنا، اس بات پر ہم اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی جماعتوں کو تقسیم کر دیا ہے، جماعتوں کو ٹکڑوں میں، مختلف ذاتوں میں، فرقوں میں الگ الگ بانٹ دیا ہے تاکہ یہ لوگ الگ الگ رہیں۔ جب تک یہ لوگ الگ الگ رہیں گے یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس طرح سے جو ہے، اور اس نے بانٹا ہے مسلمانوں کو جی، اور اب آئیے سب برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے ایک اور غلط کام کیا کہ انگریزوں کی مداخلت مذہبی معاملات میں، کیا انہوں نے قتل کیا، یہ کیا، وہ کیا، اب مذہبی معاملات میں اہل ہند ان کے ہر ظلم و ستم کو ہنس کر جھیلتے گئے۔ لیکن بات اس وقت بڑی جب انگریزوں نے ہندوستانیوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنی شروع کر دی۔ انگریزوں نے ظلم و جبر کی بنا پر اپنے مذہب کو ہندوستانیوں پر مسلط کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے پادریوں کو جو ہے چھوٹ دے دی، وہ جتنے چاہے وہ ہندوستان، وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مذہب کی توہین کر رہے کہ ہندوؤں کے مذہب کی جو ہے توہین کر رہے۔ اس طرح سے بہرحال جب ہر مذہب والے کی توہین ہوئی تو یہ نفرت کا لابا جو ہے پکا، اور اس طرح سے پھر یہاں کی عوام اٹھتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تاریخ ہے۔ اب آئیے اس میں جو رنگ بھرا گیا ہے، بہادر شاہ ظفر وہ آخری بادشاہ ہے، اور وہ اتنے صوفی تھے کہ عالم یہ تھا کہ ان پر ہندو ہو یا مسلمان ہر کوئی جو ہے ان پر اعتماد کرتا تھا اور ان کی بات کو مانتا تھا۔ اب بہادر شاہ ظفر نے سارے صوبوں کے جو جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے، گورنر تھے، ان کو لکھا، کیا لکھا کہ میرا مقصد ہندوستان میں حکومت کرنا نہیں ہے۔ اگر تم سارے کے سارے راجے مہاراجے جو سارے صوبوں کے، اگر وہ دشمن کو ملک سے نکالنے کے لیے تلوار میان سے نکالنے، تمہیں شاہی اختیارات اور طاقت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں بادشاہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم سب کے سب متحد ہو جاؤ۔ کس بات کے لیے؟ کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مشیروں کی ایک میٹنگ بلائی اور بلانے کے بعد کہا کہ اس تحریک کو کس انداز سے ہمیں جو ہے گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچانا ہے۔ آپ نے جو ہے میٹنگ ہوئی اور یہ ذمہ داری حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو دی گئی کہ اس طرح سے تمہیں آزادی کے جوش کو جو ہے ہر گاؤں میں پہنچانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ فضل خیر آبادی نے دہلی کی شاہی جامع مسجد سے سارے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور بتایا کہ انگریزوں کا ظلم یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو کیا تم اسی طرح تماشا دیکھتے رہو گے؟ کیا تمہارا مذہب یہی کہتا ہے؟ کیا قرآن یہی کہتا ہے؟ کیا حدیث یہی کہتی ہے کہ انگریز ظلم کرتا رہے اور ہم تماشا بنا دیکھتے رہیں؟ بہرحال جو ہے آپ نے جو ہے جامع مسجد کی ممبر سے، دہلی کی شاہی جامع مسجد کے ممبر سے جو فتویٰ سب علماء کرام نے دیا تھا، آپ نے اس فتوے کا اعلان کیا اور کہا کہ انگریزوں سے جنگ لڑنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ جنگ آزادی کا سب سے بڑا مجاہد جس نے تلوار سے جنگ کی ہے وہ کون ہے؟ ٹیپو سلطان شہید۔ آپ تعجب ہوگا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے قرآن و حدیث اس میں ہے کہ مسلمان لوگوں اٹھو جہاد کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے نکالو۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ جب تک میں انگریز کو یہاں سے نکال نہیں دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بندے نے بستر پر سونا بند کر دیا۔ آس پاس کے جو ہے یہاں تک کہ خانقاہوں والوں کو، مدرسے والوں سے کہا کہ تم جو ہے فتوے دو، تم جو ہے رسالے لکھو کہ انگریزوں سے جنگ لڑنا جہاد ہے۔ اور آس پاس کے بادشاہوں کو اس نے خط لکھے کہ تم میرا ساتھ دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ یہ عالم تھا۔ اور ایک اور بات آئی، عرض کرتا چلوں، جو ہے کبھی کبھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو پیریڈ رہا ہے، آپ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ کا انتقال ہوا، تو یہ جو ہے بظاہر یہ مطلب اس وقت جنگ کے حالات تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جو ہے یوگدان ہے ان کا جنگ آزادی میں جو ہے، اور بظاہر ہم جب پڑھتے ہیں تو
کمی لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں جی حالانکہ آپ کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ جب بھی آپ جو ہے کئی خط بیچتے ہو، جو ٹکٹ لگاتے نا، پہلے ڈاک ٹکٹ آتا تھا تو آپ ہمیشہ الٹا لگاتے تھے. لیکن آؤ بات آئی تو عرض کرتا چلوں، میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ اعلی حضرت کی قربانیاں کیا ہیں. میرے نزدیک اعلی حضرت مجاہد آزادی کے ایک عظیم مجاہد ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے جہاں اور بہت سارے محاذ کھولے تھے، انگریزوں کا ایک سب سے بڑا محاذ تھا جس کو صرف امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جو ہے اس محاذ پر کام کیا. وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان، کیونکہ یہی انہی سے انگریزوں نے حکومت چھینی ہے اور ان کو معلوم تھا کہ یہی ہم سے حکومت چھین سکتا ہے، لہٰذا ان کا زیادہ تر فوکس جو تھا مسلمانوں پر تھا. انہوں نے انگریز نے مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں، انگریز کے آنے سے پہلے بھارت کا مسلمان دو ہی جو ہے اس میں بٹا ہوا تھا، سنی مسلمان یا شیعہ مسلمان، تیسرا کوئی نام نہیں تھا. لیکن انگریز نے آ کر کے جب جبے اور صافے اور ٹوپی والوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر انہوں ایک ٹیم ایسی تیار ہوئی جس نے قرآن کے ترجمے غلط کیے، جنہوں نے حدیث کی غلط تشریح کی، اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے متزلزل کیا. اللہ رب ہمارا عقیدہ خصوصی طور سے دو چیزوں پر ہے، توحید اور رسالت پر. سب سے پہلا عقیدہ رب تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ ہے، 1400 سال سے عقیدہ ہے سبحان ربی الاعلی، کہ یقیناً ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزور سے پاک ہے. لیکن انگریز نے جو ٹیم جو ہے جبوں دستار والوں کی اور مولویوں کو جن کو نذرانے اور معاوضے اور تنخواہیں دی جاتی تھی، انہوں نے اب جو ہے قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے مگر جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کرتا تو نہیں ہے زنا کر سکتا ہے. اس طرح کے عقیدے سے یہ وہ خطرناک محاذ تھا انگریزوں کا کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا جائے اور اس طرح سے مسلمان کمزور ہو جائے. اب یاد رکھو، اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی ہو گئی تو یہ کفر ہے، پھر کوئی نماز کام نہیں آئے گی. پورا قرآن پڑھو، سب سے پہلے اللہ نے جہاں جنتیوں کا ذکر کیا ہے، پہلے ایک چیز کا ذکر ہے ان الذین آمنوا، پہلے ایمان ہے، بعد میں وعملوا الصالحات ہے. تو انگریز نے جو ہے جبوں دستار والوں کی جو ٹیم تیار کی تھی، اور انہوں نے جو ہے قرآن کے ترجمے غلط کر کے، حدیث کی غلط تشریح کر کے جو مسلمانوں کے عقیدوں کو جو ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے ڈگمگانا شروع کر دیا ہے. اور اس طرح کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ بولتا نہیں ہے، زنا کر سکتا ہے، اور اس طرح سے بارگاہ رسالت میں گستاخیاں شروع کر دی. ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. حضور کے پاس جو بھی ہے اللہ کا عطائی ہے، اور رب کے پاس جو بھی ہے وہ ذاتی ہے. یہ اب سے 1400 سال سے لے کے آج تک چلا آ رہا تھا، مگر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی جو ہے طرح طرح کی جو ہے حدیثوں کی غلط تشریح شروع کر دی، اور کہا کہ جس طرح جو ہے جو علم اللہ رب کے رسول کو ہے، حضور کو ہے، اتنا علم تو نعوذ باللہ پاگل کو، گدھے کو ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی میں عرض کر رہا تھا. یہ پوری جو ہے ایک پورا محاذ تھا، اور یہ سب سے خطرناک محاذ تھا. یقیناً اشفاق اللہ خان اب جو ہے تلوار سے جہاد کر رہے تھے، اور جو ہے لوگ جو ہے اپنے اپنے انداز میں، لیکن یہ جو محاذ تھا یہ وہ محاذ کہ جہاں مسلمان کو ایمان سے خالی کیا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کو جو ہے بالکل اپاہج اور لنگڑا لولا کیا جا رہا تھا. اس محاذ کو جو ہے حضور اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے سنبھالا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس محاذ کو آپ ڈٹے ہیں اور اکیلے ڈٹے ہیں. اور جتنے بھی فتنے تھے وقت کے جو انگریز نے قائم کیے تھے مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے، جو ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس ملک کی عوام کو ٹکڑے کرنے کے لیے، اعلی حضرت تقریباً جو ہے 400 کتابیں جو ہے رد میں، ان فتنوں کے رد میں جو ہے میں کر رہا تھا. کیا اعلی حضرت نے اگر تلوار والا جہاد تو نہیں کیا ہے، مگر آپ نے قلمی جہاد کر کے آپ نے پوری دنیا اور خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے، اور مسلمانوں
کو آپ نے مسلمانوں کو بانٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو بانٹنے سے روکا ہے، آپ نے تو بچایا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کی عظمت کے جو اللہ کی عظمت کا جو تصور 1400 سال سے تھا، اور اب یہ جو دستار والے جو اس عظمت کو جو ہے ڈھا رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت جو لوگوں میں تھی، یہ جو ہے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ میں کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت اس عظیم مجاہد آزادی کا نام ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے تلوار سے جہاد نہیں کیا ہے، مگر قلم سے جو جہاد کیا ہے یہ تلوار سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر مسلمان لڑکھڑا جاتا اور اگر مسلمانوں کا ایمان جو ہے اس طرح ختم ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک جو ہے کبھی بھی انگریزوں کے ہاتھوں سے جو ہے کبھی جو ہے یہ آزاد نہ ہوتا۔ آپ نے اس وقت جو ہے گستاخان الہی کو اور گستاخان رسول کو بے نقاب کر کے اس طرح سے جو ہے کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، اور مسلمانوں کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ ایمان کے لیے جہاد کر سکے، عظمت الہی کے لیے جہاد کر سکے، عظمت رسول کے لیے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، آج میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا یوگدان ہے، میرے نزدیک جو ہے میں سمجھتا ہوں جنگ آزادی کا جو سب سے خطرناک مورچہ تھا وہ اعلیٰ حضرت نے سنبھالا ہے۔ قلم جو ہے آپ نے قلم سے جہاد کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت اس عظیم مجاہد آزادی کا نام ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بات آئے تو آپ جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں اس بات کو کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے تلوار سے جہاد نہیں کیا ہے، مگر قلم سے کا جہاد تلوار کے جہاد سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور آپ نے کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ وہی مسلمان آگے چل کے جو ہے مجاہد آزادی بنے ہیں، اور پھر وہی مسلمانوں نے جو ہے آخر 1947 کو جو ہے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوبارہ ضمن بات آئی تھی، میں کر رہا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے ہر طرف سے جب 1857 کی ناکام اس فتوے کی روشنی میں 60,000 لوگ جمع ہو گئے تھے دہلی میں انگریزوں سے لڑنے کے لیے، مگر چونکہ یہ جنگ ناکام ہوئی، انگریز جس کو غدر کا نام دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے جو ہے علماء کو جو ہے علماء پر ظلم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی جو ہے، اور جو ہے کیا نام بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ میں نے جیسے بتایا کہ ان کے دونوں شہزادوں کو سر کاٹ کر کے ناشتے کی تشت میں سجا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس طرح سے چن کر جو ہے علماء کو جو ہے علماء کو نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے میرے عزیز دوستو، تقریباً کتنے 80,000 علماء کرام، اور اب عام لوگوں کی بات ہے تو آپ تاریخ پڑھیے، جو ہے عالم یہ تھا کہ دہلی کی گلیوں میں صرف لاشیں نظر آتی تھی، دہلی سے لے کر کے میرٹھ تک اور دہلی سے لے کر کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی عالم کی لاش نہ ہو، کسی داڑھی والے کی لاش نہ لٹکی ہو۔ عالم یہ تھا کہ لوگوں کو جمع پورے گاؤں میں آگ لگا دیا جاتا تھا، یا تو آگ کے ذریعے، یا پھر پھانسی جو ہے، یا پھر پھانسی کے ذریعے، یا توپ کے ذریعے، یا پھر جو ہے گولیوں کے ذریعے پورے گاؤں کو بھون دیا جاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کوئی شہر ایسا، کانپور سے لے کر الہ آباد تک جو ہے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ ہو۔ تاریخ پڑھیے، پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے، یہاں تک کہ ایک انگریز کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی 14 عورتوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، ان کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا بات ہے؟ کہا جب ان کے شوہروں کو پتا چلا کہ یہ عورتیں جو ہے انگریز لے جائیں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، تو ان کے شوہروں نے ان کی گردنیں کاٹی، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں اس کر رہا تھا، تاریخ پڑھیے، تاریخ ہند جو ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب علماء یہ بیان کرتے ہیں، امام وائزی، امام مساجد کا ائمہ بھول جاتے ہیں۔ آخر 15 اگست جب رمضان آتا ہے تو آپ جو ہے کون سی آیت پڑھتے ہو؟ روزی کی آیت پڑھتے ہو۔ بقرعید آتی ہے تو بقرعید کی آیت پڑھتے ہو۔ محرم آتا ہے، محرم کی آیت پڑھتے ہو۔ لیکن جب اگست آئے تو ہر امام کی ذمہ داری ہے، ہر وائز کی، ہر پیر کی، ہر خانقاہ کے سجادہ نشینی کی، کہ وہ آنے والی جو نسل ہے اس کو بتائے کہ ہندوستان کی
کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس ہندوستان میں جو ہے ہم نے قدم قدم پر جو ہے قربانیاں دی ہیں, قدم قدم پر جو ہے اس ملک کو سینچا ہے, سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو. یہ اہل خرد بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے عزیز دوستو, تاریخ پڑھیے کہ انہوں نے کس طرح سے, انہوں نے صرف جو ہے کاشتکاروں کو نہیں, صنعتکاروں کو نہیں, تاجروں کو نہیں, تم نے مدارس اور انہوں نے ظالم گاہوں کو ملیہ میٹ نہیں کیا ہے, بلکہ انہوں نے کتب خانوں کو برباد کیا ہے, مدرسوں کو برباد کیا ہے, خانقاہوں کو برباد کیا ہے. اور اس طرح سے ہر لحاظ سے جو ہے انہوں نے ہند کے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا. لیکن جب جو ہے علماء کی ٹیم تیار ہوتی ہے, بہت سارے علماء کرام کے نام سنے ہوں گے, میں صرف نام لے کر کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا. مفتی صدر الدین آرزو دہلی جو ہے یہ بھی تحریک آزادی کے ایک مجاہد ہیں. شہید مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی, یہ بھی ایک جو ہے ایک عالم دین ہے جو آزادی کے شہید ہیں. شہید اعظم حضرت مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی یہ بھی مجاہد آزادی کے شہید ہیں. اور اسی طرح سے آگے بڑھیے کہ مولانا عظیم اللہ خان یہ بھی جو ہے شہید آزادی ہے, مجاہد اسلام. علامہ فیض احمد عثمانی بدایونی یہ بھی جو ہے شہید آزادی ہے. اور اعلی حضرت کے دادا شاہ رضا علی خان صاحب یہ بھی جو ہے انہوں نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے, اور ان کے سر کا انعام رکھا تھا. حکومت نے جو ہے 500 روپے مقرر کیا تھا کہ جو ہے جو شاہ رضا علی خان کا سر لا کر دے گا ہم ان کو 500 روپے دیں گے. اس طرح سے آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ بھی مجاہد آزادی ہیں. اور اس مولانا محمد علی جوہر کا میں نے بتایا کہ جنہوں نے کس طرح سے جو ہے آزادی کس طرح سے محنت کی ہے. مولانا شوکت علی ہے, اور اس کے بعد جو ہے مولانا حسرت موہانی ہے, مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. ایک لمبی جو ہے تاریخ ہے کہ جنہوں نے جن علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. میرے عزیز دوستو, کبھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر انگریز جو ہے کس طرح سے علماء نے, ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ ٹامسن, وہ لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. جو عالم جہاں ملا, ان 3 سالوں میں ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علمناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکایا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جو ہے پشاور تک اور جو ہے پاکستان تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. علماء کے جسم کو تانبے سے داغا جاتا تھا, سور کی کھال میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈالا جاتا تھا, ہاتھیوں پر کھڑے کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے ہانک دیا جاتا. ٹامسن مزید لکھتا ہے کہ جب میں دہلی میں تھا تو دلی کے اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں نے دیکھا کیا بات ہے, میں خیمے کے باہر پیچھے کی طرف گیا تو دیکھا کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں, اور 40 علماء کو جو ہے کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء اور بلائے گئے, اور انگریز نے ان سے کہا کہ دیکھو جس طرح ان 40 مولویوں کو پکایا گیا ہے تمہیں بھی جو اسی طرح جو ہے پکا دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا. بتاؤ ایک مولوی کہہ دے کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھا, ہم سب چھوڑ دیں گے, تمہیں جو ہے سب کو چھوڑ دیں گے. مگر وہ انگریز کہتا ہے ٹامسن, پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم بھی ایسا نہ تھا جو انکار کر کے اپنی جان بچا لیتا. سارے کے سارے آگ پر پک گئے, مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. اور یہی ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے, یہ ساری قیامتیں ایک دو روز تک نہیں بلکہ سال تک چلتی رہی. لاہور کی شاہی جامع مسجد میں ایسے علماء اکرام کو بیک وقت جو ہے بہت سارے علماء کو بیک وقت پھانسی دی جاتی تھی. لاہور کے دریائے راوی میں علماء کو بوریوں میں بند کر کے سمندر میں ڈالا جاتا, اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. اندازہ لگائیے, سوال اٹھتا ہے آخر ایک ایک کو چن چن کر انگریز نے, ایک ایک عالم کو چن چن کر جو ہے جس کو بھی معلوم ہوا اور جو ہے اس طرح, اور عوام کا تو سوال پوری کی پوری آبادیاں پورے کے پورے گاؤں جلا کر راکھ کر دیے ہیں. یہاں تک کہ جب مکانوں کو جلایا گیا اور لوگ آگ جلنے سے باہر نکلے آگ سے بچنے کے لیے تو انگریزوں نے انہیں گولیوں سے بھون دیا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر علماء کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ تو در حقیقت جو ہے اس تعلق سے بھی ایک انگریز لکھتا ہے, میں آخری بات کہہ کر کے, کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں
اپنے ہندوستانی شہری جو ہندوستان میں رہتے تھے ان سے رائے پوچھی کب ہندوستان پر قبضہ، جب قبضے کی بات چل رہی ہے، ان سے پوچھا کہ بتا ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہے گی، یعنی انگریزوں کی حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اب اس کے جواب میں جو ہندوستان کے رہنے والے ایک بڑے سیاسی افسر سر ویلیم، جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس وقت تک تمہاری حکومت قائم رہ سکتی ہے جب تک جو ہے، کب تک کہ جب تم جذبہ جہاد، اگر تم نے جذبہ جہاد کو ختم نہ کیا تو تمہاری حکومت چند دنوں کے مہمان ہیں، جذبہ جہاد کو ختم کر دو پھر تم سالوں تک حکومت کرو گے، مگر جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے ہندوستان سے عالموں کا ختم کرنا اور قرآن کو ختم کرنا۔ میں کر رہا تھا یہ وہ معاملات ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنے علماء کو جو ہے پھانسی دی گئی، کتنے علماء کو جلا دیا گیا، کتنوں کو تختے دار پر اور کتنے مکانوں کو تہس نہس کر کے زمین بوس کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ علماء وہ تھے جو جلا وطن کر کے کالا پانی میں قید و مشقت جو ہے جھیل رہے تھے، اور نہ جانے کتنوں کو تہ خانے میں آب و دانہ بے آب و دانہ تڑپا کر مارا ڈالا گیا۔ کئی علماء کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے، تو کئی کو تیل سے بھری گرم کڑھائیوں میں ڈالے گئے، تو کچھ کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ قربانیاں ہیں مسلمانوں کی اور مسلمان علماء کی۔ خود جو ہے کتنے جو غیر مسلم لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان علماء یہی مدارس کے بچے تھے کہ جنہوں نے جو ہے گاؤں جا کر کے اس جنگ آزادی کو جو ہے گاؤں تک پہنچایا ہے اور انگریزوں کے خلاف جو ہے ایک نفرت کا جو ہے لاوا پکا ہے، انہی کی کوششوں کے ذریعے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے خود اس پر بڑی محنت کی کہ اس پر آپ دیکھو رد وہابیہ پر ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، مگر جنگ آزادی پر جو ہے لکھنے والے کم ہے، بولنے والے کم ہے، جبکہ جنگ آزادی کا ہر پنہ جو ہے رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ، سب فسانوں میں کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر وقت پہ مہر وفا کر چکے ہم میرے عزیز دوستو۔ آپ یہ جنگ آزادی جو 1757 سے شروع ہوتی ہے اور 1947 پر ختم ہوتی ہے، ہر موڑ پر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور آج افسوس تو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو جو ہے اپنے بزرگوں کی قربانیاں نہیں بتا سکتے۔ علماء کی زبانیں خاموش ہیں، ائمہ کی زبانیں خاموش ہیں، پیران اعظام کی زبانیں خاموش ہیں، سجادگان کی زبانیں خاموش ہیں۔ ارے جب تم نہیں بتاؤ گے تو پھر آخر ہماری نسل جو ہے کس طرح سے جو ہے۔ آج اگر یہ جو نفرت کا طوفان ہے، ایک بات میں بیچ میں رہ گئی کہ انگریز نے جو ہے فرقہ واریت کو جو فروغ دیا ہے، سب یہ جو بیج بویا تھا مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کی دلوں میں نفرت ہے، یہ بھی انگریز نے شروع کیا تھا، اور اس کی کتاب کو جو ہے بھارتی زبانوں میں جو ہے ٹرانسلیشن کر کے وہی اسکولوں میں لایا گیا اور وہی اسکولوں میں پڑھایا گیا۔ آج جو RSS نے جس کی جو 100 سالہ محنت ہے، انہی انگریزوں کی کتابوں کو لکھ کر کے بنیاد بنایا، اور اس طرح سے آج جو یہ نفرت کا جو طوفان ہے، در حقیقت یہ اس انگریزوں کے ہی بیج ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ تو کہنا پڑتا ہے کہ انگریزوں نے ہماری پوری تاریخ بدلی، ہمارے بادشاہوں کو ظالم بنایا، لیکن ہم کہاں تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم تو آپس میں لڑ رہے تھے، ہم تو ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، علماء کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، مدارس کو جو ہے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے کہ 80 سالوں میں جو مسلمان ہر محاذ پر ناکام ہے، اس ناکامی میں مدارس کا کتنا حصہ ہے، اس ناکامی میں جو ہے آج جو ذلت ہے۔ یہ اخبار میرے سامنے موجود ہے، پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس اخبار کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے 3-4 خبریں، ہر دن کا اخبار مسلمانوں کے خلاف جو ہے کئی خبریں لے کر آتا ہے، مگر علماء ہیں کہ اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام ہیں کہ ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، اور خانقاہ والوں کو تو ہے جنت بانٹنے سے فرصت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جو ہے پہلی مین ہیڈنگ جو ہے مذہبی ادارے کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، اور آگے چلتے ہیں دوسری خبر ہے کشمیر میں بلنگ کیا ہے خنزیر کے گوشت پر فروخت، خنزیر کا گوشت
گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اعتراض ہے۔ اور آگے چلتے ہیں میرے عزیز دوست، اور آگے چلیں، اندازہ لگائیے آگے کیا ہے کہ آگے یہ ہے وندے ماترم گانے سے آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں جو ہے ایک پٹیشن داخل کی گئی جو ہے، اور جج نے کہا کہ یہ گانے سے کون سا جو ہے کیا ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ ہم کہاں ہیں۔ ابھی جو ہے آپ کو جو ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا وہ سب چل رہا ہے چاروں طرف سے، مگر اتنا بڑا بل پاس ہو گیا لوک سبھا راجیہ سبھا میں، کون سا، وندے ماترم۔ اب اگر وندے ماترم کی اگر ذرا سی بھی مخالفت ہوئی تب جیل میں جانا پڑے گا، سمجھے نہیں۔ یہ کوئی معمولی بل نہیں ہے، مگر سب خاموش ہے، مسلمان خاموش جو ہے۔ حکومت کا تو کام ہی مسلمانوں کے خلاف، لیکن اپوزیشن بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ علماء آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ خاموشی، یہ خانقاہ والوں کی خاموشی جو ہے، یہ ان کے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی جرم کافی ہے۔ 80 سال جو ہے انہوں نے سیاست سے علماء کو دور رکھا ہے، عوام کو دور رکھا ہے، جہاد سے دور رکھا ہے، اتحاد سے دور رکھا ہے۔ یہ ان کے وہ جرائم ہیں، ان علماء کے، ان پیران نظام کے، خانقاہ کے سجادگان کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جنت میں دوسروں کو لے جانا تو دور کی بات ہے، نہ جانے کتنوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہم سچے مسلمان بنے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ایک سچا مسلمان کسے کہتے ہیں قرآن بتائے گا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی۔ بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے اس تاریخ آزادی سے آگاہ کریں، تاکہ ہمارا بچہ کھڑا ہو سکے کہ یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کیا وہ شعر ہے کہ کیا شعر ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں۔ جی یہاں پر صرف ہمارا مکان، تھوڑی نفرتوں کا جو طوفان قائم کیا ہے، جس دن مسلمان نے اس نفرتوں کے طوفان کو سینے میں لے کر کے کھڑے ہو گئے، اس دن شاید جو ہے پھر ہندوستان کا کیا ہوگا۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے۔ مسلمان علماء اب بھی وقت ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ اللہ اس کا رسول قیامت میں معاف کر دیں تو انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا، خانقاہ کے سجادہ نشینوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگا، اور یہ پدرم سلطان بھوت کے جو بھوت ہے، یہ شیطانی بھوت جو ہے، اس کو نکال کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا یہ دماغ سے نکال دینا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا عمل، تمہارا ایمان جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، آپ جو ہے آپ اہل قریش سے کہہ رہے ہیں، آپ بنو ہاشم سے کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ در حقیقت اس وقت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ جمعے میں جو ہے تاریخ ہند کا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے بیان کریں، اور بتائیں کہ ہم نے ہر موڑ پر جو ہے اس آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو۔ یہ اہل خرد بتلائیں گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دینی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے بھی یہاں شرکت کی ہے، اور جو حضرات بھی جب بھی کہیں سے سنیں گے، میرے مولا میری طرف سے ان کے لیے دعائے خاص ہے کہ اللہ انہیں دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔